بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب مجالس المومنین کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ۔ اس عنوان کے تحت ہم ان شیعہ متکلمین اور افاضل مفسرین اور محدثین اور اشراف فقہ اور مجتہدین اور بزرگ قراء علماء نحو و لغت کا تذکرہ کریں گے جن کا تعلق تبع تابعین کے طبقے سے تھا۔ صفحہ نمبر 748۔ احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی البرقی شیخ نجاشی رقم طراز ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر تھی اور ان کا اصل وطن کوفہ تھا۔ ان کے دادا کا نام محمد بن علی تھا اور وہ کوفے کے سربراہ افراد شخصیات میں شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے حضرت زید شہید کا ساتھ دیا تھا۔ جب زید شہید ہو گئے تو حاکم کوفہ یوسف بن عمر نے انہیں زندان میں ڈال دیا اور پھر انہیں قتل کرا دیا۔ عبد الرحمن نے جب اپنے والد کا یہ عبرتناک انجام دیکھا تو اس نے اپنے بیٹے خالد کو ساتھ لیا اور ہمیشہ کے لیے کوفہ کو چھوڑ دیا۔ اس وقت خالد چھوٹا سا بچہ تھا اور کوفے کے بعد عبد الرحمن نے برق رود میں رہائش اختیار کر لی اور یوں یہ خاندان برقی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ چنانچہ احمد نے بھی اسی خاندان میں آنکھ کھولی اور اس کے متعلق علماء حدیث نے لکھا، احمد بذات خود سکا ہے لیکن کبھی وہ ضعفاء سے روایت کرتا ہے اور مرسل روایت میں بھروسہ کر لیتا ہے۔ احمد نے بہت سی کتابیں تالیف کی تھیں، جن میں سے کتاب جامع محاسن خصوصی طور پر قابل ذکر ہے، جو کہ حدیث کی جامع کتاب ہے اور وہ 100 ابواب بلکہ 100 کتاب پر مشتمل ہے۔ احمد نے 274 ہجری میں وفات پائی۔ بعض مورخین نے ان کا سال وفات 280 ہجری بیان کیا۔ احمد بن محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ بن سعد بن مالک بن حوس بن صائب بن مالک بن عامر الاشری۔ شیخ نجاشی نے بیان فرمایا، احمد بن محمد کی کنیت ابو جعفر تھی اور ان کا تعلق قم میں قیام پذیر اشری خاندان سے تھا۔ ان کے دادا صائب بن مالک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور انہوں نے بعد میں کوفے میں رہائش اختیار کر لی تھی، اور صاحب کے پوتے سعد بن مالک نے اشری خاندان میں سب سے پہلے قم کا رخ کیا اور قم میں ہی مستقل سکونت اختیار کی اور ان کی نسل قم میں ہی پھلی پھولی۔ ابو جعفر احمد بن محمد کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا۔ انہوں نے علم دین بڑے ذوق و شوق سے حاصل کیا، یہاں تک کہ وہ شیخ قم اور فقہ قم کے لقب سے ملقب ہوئے اور سلطان قم ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھاتا تھا۔ ابو جعفر نے امام علی رضا علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک 4 اماموں کی زیارت کی تھی اور ان سے کسب فیض کیا تھا۔ انہوں نے اپنی یادگار کے طور پر چند کتابیں چھوڑی ہیں، جن میں سے یہ کتابیں زیادہ مشہور ہیں۔ نمبر 1 کتاب التوحید، نمبر 2 فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 3 المتع، نمبر 4 نوادر۔ یہ کتاب محبوب نہ تھی، داؤد بن قورہ نے اسے ترتیب دیا۔ نمبر 5 کتاب ناسخ و منسوخ، نمبر 6 اضلاع، نمبر 7 فضائل العرب، نمبر 8 فی الحج۔ احمد بن محمد بن سلمان بن حسن جہم بن بکیر بن عین بن سنن ابو غالب الازدی شیخ نجاشی رقم طرازیں بنی سنن ایک مشہور قبیلہ ہے اور ابو طالب اس قبیلے کا مورث اعلیٰ تھا اور اس خاندان کے ایک فرد احمد بن محمد تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کیں، جن میں سے ایک کتاب تاریخ تھی جسے مکمل کرنے کی زندگی نے مہلت نہ دی۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری کتابوں میں کتاب دعائے سفر، کتاب افضال، کتاب کبیر در مناسک حج، کتاب صغیر در مناسک مشہور ہوئیں۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ انہوں نے ایک کتاب لکھ کر اپنے بیٹے ابو طاہر کو بھی روانہ کی تھی۔ کتاب ذکر آل عین میں مذکور ہے کہ احمد بن محمد مذکور 285 ہجری میں پیدا ہوا اور
سن 368 ہجری میں فوت ہوئے۔ احمد بن محمد بن حسین بن حسن بن دوال القمی افاضل اصحاب میں سے تھے اور 100 کتابوں کے مصنف تھے۔ شیخ نجاشی نے اپنی کتاب الفہرست میں ان کی تمام کتابوں کے نام تحریر کیے۔ سن 305 ہجری میں فوت ہوئے۔ احمد بن حسن اسفرانی المصفر الزریر نابینا مفسر قدیم مفسرین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مصابیح نامی کتاب لکھی تھی جس میں شان اہل بیت کی آیات جمع کی تھی۔ شیخ نجاشی نے لکھا کہ وہ کثیر الفوائد کتاب ہے۔ احمد بن محمد بن سعید بن عبد الرحمن بن زیاد بن عبداللہ بن زیاد بن اجلان مولا عبد الرحمن بن قیس سبعی الحمدانی الکوفی، ان کی کنیت ابو العباس اور لقب ابن عقدہ ہے۔ علامہ ہلی نے کتاب خلاصہ کی جلد 2 میں ان کا ذکر کیا اور ان کی جلالت قدر کے اظہار کے بعد فرمایا وہ فرقہ زیدیہ کی جارودی شاخ سے وابستہ تھے اور اسی عقیدے پر ان کی موت واقع ہوئی، اور ہم نے اس کا تذکرہ اپنے علماء کے ضمن میں اس لیے کیا کہ وہ ہمارے علماء سے احادیث بیان کرتے تھے اور انہوں نے ہمارے مذہب پر قلم اٹھایا تو ہمارے اصحاب کی کتابوں اور ہمارے اصول کا تفصیلی تذکرہ کیا۔ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے ایک جماعت سے سنا جس نے احمد مذکور کی طرف سے نقل کرتے ہوئے کہا مجھے 1,20,000 احادیث اسناد کے ساتھ یاد ہیں اور میں 3 لاکھ احادیث دہرا سکتا ہوں۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی تھیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب کبیر میں کیا۔ اس نے اسماع الرجال کے نام کے موضوع پر ایک کتاب لکھی تھی جس میں اس نے ثابت کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے 4,000 افراد نے احادیث روایت کی تھی اور مؤلف مذکور نے ہر شاگرد کی بیان کردہ روایت کو بھی نقل کیا۔ سن 333 ہجری کو کوفے میں فوت ہوئے۔ شیخ نجاشی رقم طراز وہ جلیل القدر محدث تھے اور غضب کی قوت حافظہ کے مالک تھے، اور ان کے حافظے کے متعلق کئی داستانیں زبان زد و عام ہیں۔ وہ کوفی زیدی جارودی تھے۔ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ علماء حقہ سے نشست و برخاست رکھتے تھے اور ان کی عظمت و جلالت کے مترف تھے۔ علماء شیعہ و اہل سنت دونوں ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے تھے اور ان سے احادیث سنا کرتے تھے، اور بہت سے علماء نے ان سے اجازہ حدیث حاصل کیا۔ وہ بہت سی کتابوں کے مؤلف تھے جن کی تفصیل شیخ طوسی کے الفہرست میں موجود ہے۔ میزان ذہبی تاریخ یافعی اور تاریخ ابن کثیر شامی میں مرقوم ہے کہ ابو العباس کوفی شیعی ارکان حدیث میں سے ایک رکن تھے اور بہت بڑے حافظ الحدیث تھے۔ انہوں نے بہت سی احادیث سنی تھی اور انہوں نے طلب حدیث کے لیے بہت سے سفر کیے اور بہت سے لوگوں سے استفادہ کیا تھا، اور ان سے طبرانی، دارقطنی، ابن عدی، ابن مظفر اور ابن شاہین نے استماع حدیث کیا۔ الغرض وہ اللہ کی قدرت کی علامت تھے۔ دارقطنی کا بیان ہے اہل بغداد کا اجماع ہے کہ ابن مسعود کے بعد ابن عقدہ سے بڑا حافظ الحدیث کہیں پیدا ہی نہیں ہوا۔ دارقطنی نے کہا کہ میں نے ابن عقدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے اہل بیت اور بنی ہاشم کی 3 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ ابن عقدہ کہا کرتے تھے مجھے 1 لاکھ احادیث اسناد سمیت یاد ہیں اور 3 لاکھ احادیث میں نے نقل کی ہیں۔ ان کی کتابوں کا وزن 600 اونٹوں کے بار کے برابر تھا۔ ذہبی نے میزان میں لکھا کچھ محدثین نے ابن عقدہ کو ضعیف کہا ہے اور بعض نے اس کو قوی کہا ہے۔ ابن عدی کا بیان ہے ابن عقدہ صفت حدیث کے عارف اور حافظ الحدیث تھے۔ میں نے مشائخ بغداد کو دیکھا کہ وہ ان کا احترام کرتے ہیں اور میں مشائخ بغداد کی تقویت و تعدیل کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ضعفاء میں شمار نہیں کرتا۔ ابن عدی کی یہ عادت تھی کہ جس بھی محدث نے کوئی ضعیف اور غیر ذمہ دارانہ حدیث روایت کی وہ اپنی کتاب میں اس کا نام لے کر اس کی ضعیف روایت کو بھی ساتھ درج کرتے تھے، اور ابن عقدہ کے متعلق ابن عدی نے وہ رویہ اختیار نہیں کیا
جو اس نے دیگر ضعیف محدثین سے اپنایا تھا۔ ذہبی نے عبدالغنی بن سعید سے روایت کی، انہوں نے دارقطنی سے روایت کی۔ دارقطنی نے کہا لوگوں کے پاس جتنی بھی احادیث ہیں وہ سب کی سب ابن عقدہ کو معلوم ہیں، اور جو احادیث ابن عقدہ کے پاس ہیں وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہیں۔ ابن کثیر، ذہبی اور یافعی کا بیان ہے، ابن عقدہ کوفے کی جامع مسجد براسہ میں بیٹھ کر شیخین کے مصالب بیان کرتے تھے، اسی لیے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا، ورنہ ان کی صداقت و امانت میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مؤلف کہتا ہے ہمیں لوگوں کی روش پر افسوس ہے جنہوں نے اتنے بڑے حافظ الحدیث کو جس کی نظیر کئی صدیوں میں موجود نہ تھی صرف مذہبی تعصب کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابنائے روزگار کا پرانا طریقہ ہے، لوگوں نے اس ذات کو پس پش ڈالا جو کہ شہر علم نبوی کا دروازہ تھا، اور یہ عادت صدیوں کے بعد بھی لوگوں میں موجود ہے۔ اگر ہم حسد کی تباہ کاریوں کا ذکر شروع کر دیں تو ہمیں اس کتاب سے بھی بڑی کتاب لکھنی پڑے گی۔ محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ، یہ ابن عقدہ مذکور کے فرزند تھے، لیکن یہ مذہب امامی کے پیروکار تھے، اسی لیے علامہ ہلی نے انہیں کتاب خلاصہ کے حصہ اول میں جگہ دی اور لکھا۔ محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ ان کی کنیت ابو نعیم تھی، اور وہ بے پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے۔ طلقبری نے ان سے ان کے والد کی زندگی میں استماع حدیث کیا، اور وہ جمیل سے روایت کرتے تھے۔ احمد بن اسماعیل بن عبداللہ ابو علی البجلی، شیخ نجاشی کا بیان ہے احمد بن اسماعیل اہل قم میں سے تھے اور ان کا لقب سمکا تھا، وہ ادیب اور عالم و فاضل تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ استاد ابو الفضل محمد بن حسین بن امید اس کے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے چند بے نظیر کتابیں تالیف فرمائیں، ان میں ان کی وہ کتاب بھی شامل ہے جو انہوں نے خلفائے عباسیہ کے حالات پر لکھی تھی، اور وہ کتاب 10,000 اوراق پر مشتمل تھی۔ علاوہ ازیں انہوں نے ابن عبید کو کتاب المثال اور رسالہ لکھ کر روانہ کیا تھا۔ احمد بن عامر بن سلمان بن صالح بن وہاب بن عامر بن حسان، احمد کے شجر نسب میں ایک بزرگ وہاب ہیں، اور یہ وہی وہاب ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، اور ان کے دادا کا نام حسان ہے، وہ بزرگوار حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی نصرت میں جنگ صفین میں شہید ہوئے تھے۔ احمد کے فرزند حسن سے منقول ہے میرے والد 194 ہجری کو امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے احادیث روایت کی، اور امام علیہ السلام نے 18 جمادی الاول سن 202 ہجری میں شہادت پائی، اور میں نے ابو الحسن و ابو محمد کی زیارت کی، میرے والد ان کے دربان تھے۔ علی بن محمد نے سن 244 ہجری میں وفات پائی، اور حسن نے 13 محرم سن 260 ہجری میں وفات پائی، اور ابو عیسیٰ معتمد بن متوکل عباسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ احمد کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کے والد امام علی رضا علیہ السلام سے روایت بیان کرتے تھے۔ عبداللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلوں پر مبنی ایک کتاب تحریر کی تھی۔ احمد بن علی بن احمد بن عباس بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن محمد بن عبداللہ نجاشی، شیخ علامہ نے خلاصہ میں لکھا میرے نزدیک احمد ثقہ و معتبر ہیں، انہوں نے رجال حدیث پر کتاب تالیف کی، اور رجال کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ اور کتابیں بھی تحریر کی تھیں جن کا تذکرہ ہم نے اپنی کتاب کبیر میں کیا ہے۔ مؤلف کہتا ہے میں نے نجاشی کے حالات اس کی کتاب رجال سے حاصل کیے ہیں۔ احمد نجاشی ماہ صفر سن 372 ہجری میں پیدا ہوئے اور ماہ جمادی الاول سن 405 ہجری کو مطرآباد کے مقام پر فوت ہوئے۔ ان کے دادا عبداللہ نجاشی منصور عباسی کی طرف سے احواز کے حاکم تھے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے قذف فیض کیا تھا، اور وہ حضرت کے مقرب خاص تھے۔ ان کا تفصیلی تذکرہ ہم مجلس نحو میں کریں گے۔ ایوب بن نوح بن دراج نخعی، شیخ نجاشی کا بیان ہے ایوب بن نوح کی کنیت ابو الحسین تھی، اور وہ امام علی نقی اور حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، اور دونوں ائمہ کی نظر میں محترم تھے،
اور اپنے دور کے مشہور پرہیزگار اور کثیر العبادت اور سقہ تھے۔ ان کے والد نوح بن دراج خلفائے عباسیہ کے دور میں قاضی تھے اور طاغوتی حکومت کے عہدیدار ہونے کے باوجود بھی صحیح العقیدہ تھے۔ اسی طرح سے ان کے بھائی جمیل بن دراج بھی سقہ اور صحیح العقیدہ تھے، جیسا کہ سابقہ صفحات میں آپ ان کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ شیخ ابو عمرو کشیف فرماتے ہیں ایوب خدا کے نیک بندوں میں سے تھے، اور جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے گھر سے صرف 150 دینار برآمد ہوئے، جبکہ ان کی سخاوت و فیاضی کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی۔ بسطام بن حسین بن عبد الرحمن جعفری شیخ نجاشی رقم طراز ہیں۔ اس بسطام بن حسین خسیمہ اور اسماعیل کے بھتیجے تھے۔ انہیں ہمارے اصحاب میں اہم مقام حاصل تھے۔ ان کی طرح سے ان کے والد اور چچا سب کے سب انتہائی خدا ترس اور دیندار لوگ تھے۔ کوفے میں جعفری خاندان کا ایک بڑا محلہ تھا، اس خاندان کو بنی صبرہ بھی کہا جاتا تھا۔ بسطام کی چچا خسیمہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود کے مصاحب تھے، اور انہوں نے احادیث اہل بیت کے عنوان سے ایک کتاب لکھی تھی۔ سبید بن محمد عسکری شیخ نجاشی لکھتے ہیں، سبید بن محمد کی کنیت ابو محمد اور وہ ابو اسحاق وراق کے دوست تھے۔ علم کلام کے ماہر تھے اور علم حدیث اور روایت و فقہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں تالیف کی۔ انہوں نے بنی امیہ کی خود ساختہ روایات کا پردہ چاک کیا اور اس موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام تولیدات بنی امیہ فی الحدیث رکھا۔ علاوہ ازیں ایک مشہور کتاب نقص عثمانیہ کے اصل مصنف بھی وہی ہیں، جبکہ عوام میں مشہور ہے کہ یہ کتاب ابو عیسیٰ وراق کی تالیف ہے۔ مذکورہ دو کتابوں کے علاوہ انہوں نے مزید دو کتابیں بنام اسفار اور دلائل الائمہ بھی تحریر فرمائی۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے۔ ان کی احادیث ہمارے علماء میں بیان کی جاتی ہے، لیکن ان کی حدیث کا ذخیرہ مدون شکل میں نہیں ہے۔ جعفر بن بشیر ابو محمد البجلی الوشا شیخ نجاشی رقم طراز ہیں۔ جعفر بن بشیر ہمارے اصحاب میں عابد، زاہد، پارسا اور سقہ شمار ہوتے ہیں۔ کوفے کے شہر کے محلے نخیلہ میں ان کی بنائی ہوئی ایک مسجد ابھی تک باقی ہے۔ چنانچہ میں اور ہمارے اصحاب جب بھی کوفہ جاتے ہیں تو ہم مسجد کوفہ، مسجد سہلہ، مسجد ساسا، مسجد زید بن سوہان کے علاوہ اس مسجد میں بھی ضرور نماز ادا کرتے ہیں۔ ابو العباس بن نون سے منقول ہے کہ جعفر کو سقہ العلم کہا جاتا تھا۔ انہوں نے سقہ افراد سے روایت کی اور ان سے بھی بہت سے لوگوں نے روایت کی، اور ان کی کتابوں کی تفصیل کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔ سن 208 ہجری کو انہوں نے مقام ابوا پر وفات پائی۔ سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشری شیخ نجاشی فرماتے ہیں، سعد بن عبداللہ مذہب امامیہ کے شیخ اور زعیم تھے۔ انہوں نے علماء اہل سنت سے بھی بہت سی احادیث سنی تھی اور طلب حدیث کے لیے انہوں نے طولانی سفر کیے تھے، اور انہوں نے حسن بن عرفہ، محمد بن عبد الملک دقیقی، ابو حاتم رازی اور عباس برقی جیسے محدثین کو بھی سنا تھا، اور وہ حضرت امام ابو محمد علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تھے، اور ہمارے بعض اصحاب نے ان کی ملاقات کا انکار کیا ہے۔ سعد نے بہت سی کتابیں تالیف فرمائی تھیں، جن میں سے کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کتاب الرحمہ، نمبر 2 کتاب الوضو، نمبر 2 کتاب الصلاۃ، نمبر 4 کتاب الزکوٰۃ، نمبر 5 کتاب الصوم، نمبر 6 کتاب الحج، نمبر 7 کتاب بصائر الدرجات، نمبر 8 الضیاء فی الرد علی الحمد والجعفر، نمبر 9 فرق شیعہ، نمبر 10 الرد علی الغلا، نمبر 11 ناسخ القرآن و منسوخہ و محکمہ متشابہم، نمبر 12 فضل الدعا، نمبر 12 فضل الدعا و ذکر، نمبر 13 جوام الحج، نمبر 14 مناقب الروایہ الحدیث، نمبر 15 مصالب الروایہ الحدیث، نمبر 16 المتع، نمبر 17 الرد علی بن ابراہیم بن ہاشم فی معنی حشام و یونس، نمبر 18 قیام اللیل، نمبر 9 نمبر 19 الرد علی المجرا، نمبر
نمبر 20 فضل قم و کوفہ، نمبر 21 فضل ابی طالب و عبد المطلب و ابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 22 کتاب الاستطاعہ، نمبر 23 احتجاج الشیعہ علی زید بن ثابت فی الفرائض، نمبر 24 النوادر، نمبر 25 المنتخبات، نمبر 26 المزار، نمبر 27 مناقب الشیعہ۔ سعد نے سن 301 ہجری میں وفات پائی اور بعض روایات کے مطابق ان کی وفات 290 ہجری میں واقع ہوئی۔ جعفر بن محمد بن موسیٰ بن قولیہ، شیخ نجاشی ارشاد فرماتے ہیں جعفر بن محمد کی کنیت ابو القاسم اور لقب مسلمہ تھا۔ عبداللہ اشعری کے بہترین اصحاب میں سے تھے، وہ جلیل القدر اور ثقہ تھے، حدیث اور فقہ کو وہ اپنے والد اور بھائی سے نقل کرتے تھے اور یہ سعد ان سے روایات کرتے تھے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے سعد سے صرف 4 احادیث سنی ہیں۔ اسی طرح نجاشی کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابو عبداللہ نے فقہ کو جعفر بن محمد سے پڑھا اور ان سے استفادہ کیا۔ ان کی فکر اور اچھائیوں کے بارے میں جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ان کی تصانیف کی تفصیل نجاشی کی کتاب میں موجود ہے۔ ریان بن شبیب عباسی خلیفہ معتصم کا ماموں اور سقہ تھا۔ زندگی کے آخری ایام قم میں بسر کیے۔ علماء حدیث نے اس سے بھی روایت کا استفادہ کیا ہے۔ صبا بن نصر ہندی نے امام علی رضا علیہ السلام سے جو مسائل دریافت کیے تھے انہیں ریان نے ایک رسالے میں جمع کیا تھا۔ سیف بن عمرہ نقی، شیخ نجاشی لکھتے ہیں سیف بن عمرہ نقی امام جعفر صادق اور موسیٰ کاظم علیہ السلام کے راویوں میں سے تھے اور انہوں نے احادیث میں ایک کتاب تالیف کی تھی۔ ذہبی نے میزان میں لکھا ہے سیف بن عمرہ نے ابان بن تغلب اور دیگر روایت سے احادیث روایت کی ہیں۔ ازدی نے کہا کہ کچھ محدث ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی زید احمد بن یعقوب بن نصر انباری، شیخ نجاشی بیان کرتے ہیں عبداللہ کی کنیت ابو طالب تھی اور وہ ہمارے اصحاب میں شیخ و سقہ شمار ہوتے ہیں۔ وہ حدیث کے ماہر تھے، ابتدا میں فرقہ واقفیہ سے وابستہ تھے۔ ابو غالب رازی سے منقول ہے میں ابو عبداللہ کو ہمیشہ فرقہ واقفیہ کے افراد کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا دیکھتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ امامیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے اصحاب نے مذکورہ بدگمانی کر کے ان پر ظلم کیا ہے۔ وہ بڑا عابد و خاشع تھا۔ ابو القاسم بن واسطی عدل نے لکھا میں نے حسن عبادت، زہد و تقوی اور پاک دامنی اور جلوت سے متنفر ہو کر خلوت سے محبت کرنے والا غرض کے ان تمام اوصاف میں ابو طالب سے بہتر شخص نہیں دیکھا۔ ابو طالب واسطہ کے عامہ کے خوف سے شہر کی ویران مساجد میں جا کر نماز پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں میں ان کی عبادت کا چرچہ نہ ہونے پائے۔ اس کے باوجود وہ جب بھی کسی کو دکھائی دیے تو حالت عبادت و دعا میں دکھائی دیے۔ حسین بن عبداللہ نے کہا ابو طالب بغداد آئے میں نے اپنے احباب سے تذکرہ کیا کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے احباب نے بدگمانی کی وجہ سے مجھے ان سے ملنے نہ دیے۔ اس نے 140 کتاب تالیف کی تھی۔ رجال نجاشی میں اس کی چند کتابوں کے نام موجود ہیں جنہیں ہم یہاں ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ نمبر 1 کتاب الانتصار للتشیع من اہل البدع، نمبر 2 المسائل المفرد و دلائل الحجر، نمبر 3 اسماء امیر المومنین علیہ السلام، نمبر 4 التوحید والعدل والامامہ، نمبر 5 طریق حدیث الغدیر، نمبر 6 طریق حدیث انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، نمبر 7 التفضیل، نمبر 8 ہدیہ الائمہ، نمبر 9 فدق، نمبر 10 طریق قسیم الجنہ والنار، نمبر 11 التطہیر، نمبر 12 الخط والقلم، نمبر 13 اخبار فاطمہ علیہم السلام، نمبر 14 فرق الشیعہ، نمبر 15 الاحانہ عن الاختلاف الناس فی الامامہ، نمبر 16 مسند خلفائے بنی عباس۔ سن 356 ہجری کو انہوں نے واسطے میں وفات پائی۔
عبد الرحمن بن احمد بن جرویہ بن محمد العسکری۔ شیخ نجاشی نے عبد الرحمن کے متعلق لکھا، وہ ہمارے طبقہ متکلمین کے فرد تھے، اچھے مصنف اور خوبصورت متکلم تھے۔ مشہور معتزلی عالم محمد بن عبداللہ بن مملک اصفہانی انہی کے ذریعے سے مذہب شیعہ میں داخل ہوئے تھے۔ عباد بن سلمان اور عظیم قبیل لوگوں سے عبد الرحمن کے ہمیشہ مناظرے جاری رہتے تھے۔ ان کی تصنیفات میں ہم تک صرف ایک کتاب پہنچی جس کا نام الکل فی الامامہ ہے، اور وہ اچھی کتاب ہے۔ علی بن حسین بن علی المسعودی المحمدانی، ان کی تصانیف یہ ہیں: نمبر 1 المقالات فی الاصول الدینات، نمبر 2 کتاب الزلف، نمبر 3 الاستبصار، نمبر 4 نشر الحیات، نمبر 5 نشر الاسرار، نمبر 6 الصفوہ فی الامامہ، نمبر 7 الہدایہ فی تحقیق الولایہ، نمبر 8 المعالی فی الدرجات، نمبر 9 البانیۃ فی اصول الدیانہ، نمبر 10 اثبات الوصیہ لامیر المومنین علیہ السلام، نمبر 11 اخبار الامم المزایا و احوال قرون۔ ابو الفضل شیبانی نے کہا کہ میں نے مسعودی سے ملاقات کی اور ان سے اجازت لی ہے۔ مسعودی نے سن 333 ہجری، بعض روایت کے مطابق سن 345 ہجری میں وفات پائی۔ اب محمد بن عبداللہ بن عیسیٰ بن سعید بن مالک اشعری القمی۔ شیخ نجاشی کہتے ہیں محمد بن عبداللہ کی کنیت ابو علی تھی، وہ اہل قم کے سربراہ اور اشعری قبیلے کے سردار تھے۔ مامون الرشید عباسی کے دربار تک اس کی رسائی تھی۔ انہوں نے امام علی رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام سے احادیث روایت کی۔ ابو القاسم بن محمد بن علی بن ابراہیم بن محمد حمدانی۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں ابو القاسم نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے باپ سے اور انہوں نے امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی۔ ابو القاسم، ان کے والد اور ان کا بیٹا تینوں افراد ناجیہ مقدسہ کے وکلاء میں سے تھے۔ جب قاسم وکیل تھے تو اس وقت ہمدان میں ابو علی بسطام بن علی اور عزیز بن زہیر جن کا تعلق بنی کشمرد سے تھا، وہ بھی ناجیہ کے وکیل تھے، اور وہ ابو محمد حسن بن ہارون بن عمران حمدانی کے ماتحت کام کرتے تھے، اور اس سے پہلے ان کے والد ابو عبداللہ ہارون کے تحت کام کرتے تھے۔ ابو عبداللہ اور اس کا بیٹا دونوں وکیل تھے۔ محمد بن علی سے بہت سے نوادر منقول ہیں۔ محمد بن مسعود بن محمد بن عباس سمرقندی المعروف عیاشی۔ شیخ نجاشی رقم طراز ہے۔ محمد بن مسعود کی کنیت ابو نصر تھی، وہ سقہ و صدوق تھے اور مذہب امامیہ کے مشہور عالم تھے، لیکن وہ ضعفاء سے روایت کرتے تھے۔ ابتدائی عمر میں عیاشی مسلک اہل سنت سے وابستہ تھے، بعد میں وہ دائرہ تشیع میں داخل ہوئے۔ انہوں نے علی بن حسن بن فضال و عبداللہ بن محمد بن خالد طیالسی کے تلامذہ اور کوفہ و بغداد و قم کے شیوخ سے استماع حدیث کیا۔ میں نے قاضی ابو الحسن علی بن محمد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ابو جعفر زاہد نے مجھے بتایا کہ ابو نصر نے اپنے والد کی میراث سے 3 لاکھ درہم تحصیل علم میں صرف کی ہے۔ ان کا گھر ہر وقت کاتبوں، تصحیح کنندگان اور حاشیہ نویسوں سے بھرا رہتا تھا۔ ابو نصر عیاشی نے کافی کتابیں لکھی جن میں سے ان کی رقم کردہ تفسیر کافی مشہور ہے، جسے تفسیر عیاشی کہا جاتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک حمیر القمی۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں محمد بن عبداللہ کی کنیت ابو جعفر ہے، وہ سقہ و لائق و اعتماد تھے۔ وہ حضرت صاحب الامر کے کاتب تھے۔ انہوں نے حضرت کو بہت سے مسائل لکھ کر بھیجے تھے جن کے جواب میں توقیعات برآمد ہوتی ہیں۔ ان کے 3 بھائی اور بھی تھے جن کے نام جعفر، حسین اور احمد تھے، اور ان سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام سے شرف مکاتبت حاصل تھا۔ محمد کی تصنیفات کی تفصیل کتاب نجاشی میں مذکور ہے۔
محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیم الجعفری الکوفی المعروف صابونی۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں محمد بن احمد مصر کے رہنے والے تھے اور زیدی مذہب سے وابستہ تھے، پھر مذہب حقہ اختیار کیے۔ ان کی تصانیف کی تفصیل کتاب نجاشی میں مرقوم ہے۔ محمد بن عبد الرحمن قطبۃ الرازی۔ شیخ نجاشی فرماتے ہیں میں محمد بن عبد الرحمن کی کنیت ابو جعفر تھی اور وہ عظیم القدر مناظر متکلم تھے۔ ابتدائی عمر میں نظریہ اعتزال سے وابستہ تھے، بعد میں اللہ کی عنایت سے مذہب حقہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے علم الکلام کے موضوعات پر کچھ کتابیں تحریر فرمائیں جن کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1 الانصاف فی الامامہ، نمبر 2 الرد علی الزیدیہ، نمبر 3 الرد علی ابی علی الجبالی، نمبر 4 المسلط فی المفردہ فی الامامہ۔ ابو الحسن سوسن گروی ہمارے ایک بزرگ عالم تھے، انہوں نے 50 مرتبہ پیدل حج کیے تھے۔ وہ امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مرو گئے۔ جب امام علیہ السلام کی زیارت حاصل کر لی تو پھر ابو القاسم بلخی کی ملاقات کے لیے بلخ تشریف لے گئے۔ ابو القاسم بلخی نے ان کے ہاتھ میں ابن قبہ کی کتاب الانصاف فی الامامہ دیکھی تو اس نے اس کتاب کو پڑھا اور پھر اس کی تردید میں کتاب لکھی جس کا نام المسترشد رکھا۔ ابو الحسن سوسن گروی وہ کتاب لے کر کوفہ آئے اور ابن قبہ کو دی۔ ابن قبہ نے اس کا جواب الجواب تحریر فرمایا جس کا نام المشتبت رکھا۔ شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں جب میں اگلے سال بلخ گیا تو ابن قبہ کی اس نئی کتاب کے ایک نسخے کو بھی لے کر گیا اور میں نے ابو القاسم بلخی کو وہ نسخہ دیا۔ ابو القاسم بلخی نے اس کا جواب تحریر کر کے مجھے دیا جس کا نام اس نے نقص المستشب رکھا۔ میں ابو القاسم بلخی کی کتاب لے کر کوفہ آیا لیکن یہاں معلوم ہوا کہ ابن قبہ اس جہان فانی سے رحلت کر چکے ہیں۔ عرض مؤلف کہتا ہے کہ اس وقت ابو القاسم بلخی کی کتاب نقص المجتہد کی دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ اے کاش بندہ اس دور میں ہوتا تو یقیناً اس کی خبر لیتا اور اس کا جواب لکھتا، یا اگر موجودہ دور میں بھی مجھے کہیں سے اس کا نسخہ ہاتھ لگا تو اس نسخے کو پیاز بلخی بنا کر اس کے منحوس حلق میں انڈیل دیتا اور اس کا وہ دندان شکن جواب تحریر کرتا کہ پھر اسے قلم اٹھانے کی جرت نہ ہوتی۔ محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی۔ شیخ نجاشی لکھتے ہیں محمد بن حسن کی کنیت ابو جعفر تھی اور وہ اہل قم کے شیخ اور فقی تھے۔ بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ وہ قم کے قدیم رہائشی نہیں تھے بلکہ بعد میں آ کر انہوں نے قم میں رہائش اختیار کی۔ بہرنو ان کا اصل وطن کچھ بھی ہے وہ سقہ و صدوق تھے۔ انہوں نے تفسیر قرآن مجید لکھی تھی اور وہ حدیث پر ایک جامع کتاب تحریر فرمائی تھی۔ انہوں نے سن 340 ہجری میں وفات پائی۔ محمد بن ابراہیم بن یوسف المکاتب۔ شیخ ابو جعفر طوسی کتاب الفہرست میں ایک رقم تراز ہے کہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی اور ابو بکر احمد بن حمدون انہیں شافعی کہتے ہیں۔ محمد بن ابراہیم سن 281 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہ بظاہر فقہائے شافعیہ میں سے تھے اور اندرونی طور پر مذہب امامیہ پر عمل کرتے تھے۔ وہ دونوں مذاہب کے فقہ سے اچھی طرح واقف تھے اور انہوں نے دونوں مذاہب کے مطابق کتابیں بھی تحریر کی، چنانچہ انہوں نے مذہب امامیہ کے متعلق درج ذیل کتابیں لکھی تھیں۔ نمبر 1 کشف القناع، نمبر 2 الاستعداد، نمبر 3 الادا، نمبر 4 استبصار، نمبر 5 نقص العباسیہ، نمبر 6 المفید فی الحدیث۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم پارٹ نمبر 42 کا اختتام کرتے ہیں۔